بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا، عظیم روحانی بزرگ، تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہیں۔ یہ ہم آپ کے مزار شریف کے احاطے میں کھڑے ہیں، یہ آپ احاطے کی زیارت کر رہے ہیں۔ ابھی اس کے چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم ان کی مرقد منور اور ان کے مزار مبارک کی ہم زیارت کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ آپ 5ویں سے 6ٹی صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ کمالات سے نوازا ہوا تھا۔ آپ کے علمی علو کا اور علمی کمال کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام بہقی اور خطیب بغدادی اور امام کشیری جیسے لوگ آپ کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جو ابن عساکر جیسے لوگ اور فخر الدین واسطی جیسے لوگ ان کا شمار حضرت کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ تو اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر علمی بلندی عطا فرمائی تھی۔ یہ آپ ان کا جو سلسلہ ہے سہروردیہ وہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ الشیخ رکن الدین سہروردی سے اوپر پھر صدر الدین، پھر الشیخ بہاؤ الدین، پھر شہاب الدین عمر، ضیاء الدین، اور یہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم تک، اور ان سے پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے علم ظاہر میں وہ بلند مقام حاصل کیا کہ آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دور میں جو سلجوقی بادشاہ سلطان مسعود تھا، اس کی درخواست پر آپ نے جامعہ نظامیہ بغداد کی جو وائس چانسلرشپ تھی وہ قبول کی۔ آپ وائس چانسلر اور پریزیڈنٹ بنے اس یونیورسٹی کے، اور اس وقت وہ یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں تھی۔ پوری دنیا سے کم و بیش 10,000 کے لگ بھگ طلباء وہ جدید و قدیم علوم وہاں سیکھا کرتے تھے، لیکن چونکہ آپ کی طبیعت شروع سے ہی معرفت کی طرف مائل تھی تو آپ نے علوم ظاہری کا سلسلہ چھوڑا، اور آپ پھر تصوف کی طرف راغب ہوئے، صوفیاء کے قافلے میں شامل ہوئے، درویشوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ ابھی آپ ان کی مرقد منور کی زیارت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز اور یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد منور پر ہم حاضر ہیں۔ یہ آپ ان کی قبر انور کی زیارت کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر ہم عرض کریں تو سرزمین پاکستان میں ملتان شریف میں حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کے خلفاء میں ہیں۔ پھر اچ شریف کے جو سادات ہیں سیدنا جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ رحمہ، ان سب کا شمار آپ کے شیوخ میں یا آپ کے مریدین میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی علیہ الرحمہ والرضوان ان کی صحبت سے بھی اکتساب فیض کیا۔ عوارف المعارف یہ آپ کی شرح آفاق تصنیف ہے جو تصوف کے اصولوں پر آپ نے مدون فرمائی، اور آج بھی علم تصوف پڑھنے والے یا رسالہ قشیریہ کی طرف رجوع کرتے وہ آپ کے اساتذہ میں آتے، اور یا پھر وہ رجوع کرتے ہیں عوارف المعارف کی طرف جو آپ کی تصنیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم ظاہر اور علم باطن، علم روحانیت میں بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ یہ آپ ان کی خانقاہ شریف کے مناظر اس وقت اپنے سامنے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ان کے زمانے کا جو حکمران تھا ابتدا میں اس نے ان کے ساتھ بڑا تعاون کیا، لیکن بعد میں پھر بعض علماء نے ان کے جو طریقہ تھا اس پر فتوے لگائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسی بادشاہ نے آپ کو شہید کروا دیا، اور صرف 38 برس کی عمر میں بعض روایات کے مطابق آپ کا وصال ہوا، اور آپ کی جو وصال کا سبب تھا وہ شہادت ہی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب مزار کی توجہات سے ہمارے قلب و روح کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، اپنے ذکر کی دولت سے نوازے۔